شہریوں سے مخاطب ہو کے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ماسک کو ضروری طور پر پہنیں. جن لوگوں نے ویکسین ابھی تک نہیں لگوائی وہ ویکسین فوری طور پر لگوائیں, اور جن کا بوسٹر شاٹ ڈیو ہے وہ اپنا بوسٹر شاٹ بھی لگوائیں. ویکسین وافر مقدار میں ہسپتالوں میں ویکسینیشن سینٹرز میں اویلیبل ہے شہریوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے. ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں, اور بہت سارے جس طرح میرے جاننے والے پچھلے دنوں کرونا وائرس پازیٹو ہوئے, آپ کے جاننے والے بھی کچھ ہوئے ہوں گے, کچھ سینئر سیاستدان بھی کووڈ پازیٹو ہوئے ہیں, اور اگر آپ ان سب سے بات کریں تو سب آپ کو بتا رہے ہیں کہ ویکسین نے کام کیا ہے, کہ انہوں نے چونکہ ویکسین لگوائی ہے, ویکسین ان کو لگی ہوئی ہے, بوسٹر شاٹ ان کو لگا ہوا ہے, تو ان کو سمٹمز کوئی اتنے سنگین نہیں ہو رہے, سیویئر نہیں ہو رہے, مائلڈ سمٹمز ہیں, اور وہ پھر جو ڈاکٹرز کا ایڈوائز کیا ہوا کوارنٹین پیریڈ ہے وہ ختم کرنے کے بعد ریکوری کی طرف جا رہے ہیں. تو میں آپ تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ تمام ٹی وی چینلز پر, میڈیا ہاؤسز پر, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اس بات کو ہمیں دہرانے کی ضرورت ہے کہ ویکسین کام کر رہی ہے, اور جن کو بھی اللہ نہ کرے یہ وائرس واپس لگ رہا ہے, ویکسین کی وجہ سے اس کو سمٹمز ہلکے ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بدلتی ہوئی سچویشن کی وجہ سے کچھ فیصلے پاکستان بھر میں ہونے جا رہے ہیں, اور میں اپنے صوبے کے حوالے سے آپ کو بات بتانا چاہوں گا. این سی او سی نے کچھ ریکمنڈیشنز تمام صوبائی حکومتوں کو کنوے کی تھیں, اور ہمارے پاس بھی وہ آئی, جس کے حوالے سے اب سے کچھ دیر بعد انشاءاللہ نوٹیفیکیشن بھی ایشو کر دیا جائے گا. اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے, این سی او سی نے جو ریکمینڈ کیا ہے کہ ان شہروں میں جہاں پہ پازیٹو کیسز کا تناسب 10% سے اوپر ہے, وہاں پر انڈور سرگرمیاں جو ہیں ان پر پابندی لگائی جائے گی, اور اس پابندی کا اطلاق 24 جنوری سے ہوگا. یعنی کہ آج نہیں, 24 جنوری سے اس کا اطلاق ہوگا. بنیادی طور پر انڈور جو سرگرمیاں ہیں ان کے اوپر سختی کی جائے گی, کیونکہ وہاں سے ایک بڑا فیکٹر ہے اس کے پھیلاؤ کا, جس کے اندر چاہے سوشل گیدرنگز ہوں, ریسٹورینٹس کی, ہوٹل کی انڈور ڈائننگ ہو, یا انڈور شادی بیاہ کی تقاریب ہوں, یا سماجی تقاریب ہوں, ان کے اوپر 24 جنوری سے پابندی ریکمینڈ کی گئی ہے. اس وقت وہ ڈاکیومنٹ ہمارے پاس آ گیا, اس کو ایگزامن کیا جا رہا ہے, اور جیسے ہی یہ فیصلہ ہو جائے گا یہ فیصلے کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. لیکن جو ریکمنڈیشن ہمارے پاس آئی ہے وہ میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. میں دوسری بات جو بڑی اگین جس طرح کرونا وائرس کی سچویشن بڑی سنگین ہوتی جا رہی ہے, اس موجودہ حکومت کے منی بجٹ کی وجہ سے ملک بھر میں جو مہنگائی کی, غربت کی, بے روزگاری کی سچویشن ہے وہ بھی اسی طریقے سے سنگین ہوتی جا رہی ہے. آپ سب کو یاد ہوگا وفاقی حکومت کے ترجمانوں نے, ان کے وزراء نے کہا تھا کہ یہ روٹین کی بات ہے, اس سے کوئی مہنگائی نہیں ہوگی, کوئی مہنگائی میں اضافہ نہیں ہوگا. لیکن آپ نے دیکھا کہ منی بجٹ پاس ہوتے ہی 3.25 روپے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا, تقریباً 4 روپے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا, اور اب ادویات اور میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں ان کے اوپر بھی اس کا بوجھ آنا شروع ہو گیا ہے. میں کل کسی ہسپتال کے ایم ایس سے بات کر رہا تھا تو اس نے بتایا کہ سر ہم نے ایک مشین ابھی امپورٹ کی تھی, اس مشین جو کہ ایک اہم بیماری کے لیے, جو ایک غریب آدمی ہسپتال میں مفت علاج کراتا ہے آ کے سرکاری, اس نے بتایا کہ 5 کروڑ روپے میں ٹیکس پے کرنا پڑا ہے اس مشین کی امپورٹ پہ. امیجن کیجئے کہ اس کا امپیکٹ کس طریقے سے, اور خدا کا شکر ہے کہ وہ فیسلٹی ہمارے صوبے میں تو مفت ہے, باقی صوبوں میں تو غریب آدمی کو پیسے دینے پڑتے ہیں اس کے, جو کہ بعد میں صحت کارڈ کے ذریعے آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے ماشاءاللہ یہ اپنے اے ٹی ایمز کو نوازنے کا انہوں نے ایک نیا فارمولا کریٹ کیا ہے. تو گزارش میری یہ ہے
کہ مہنگائی کا ایک اور بم جو انہوں نے مار دیا ہے پاکستان کی 22 کروڑ عوام پہ، اس کا اب امپیکٹ لوگوں کے اوپر آنا شروع ہو گیا ہے. اور صحت کے شعبے میں چاہے مشینری ہو یا ادویات ہوں، ان میں تقریباً کوئی 20% مہنگائی اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے، جس کا نقصان میں سمجھتا ہوں ایک عام آدمی کو ہوگا. بیکاز وہ شخص جو پرائیویٹ ہسپتال سے اپنا وہ ٹریٹمنٹ کرائے گا، وہ پرائیویٹ ہسپتال تو اس پیشنٹ سے پیسے ریکور کرے گی. وہ جو فارماسیوٹیکل کمپنی اس دوائی کو یا تو امپورٹ کر رہی ہے، مینوفیکچر کر رہی ہے، یا اس کا را مٹیریل امپورٹ کرتی ہے، اس مہنگائی کی وجہ سے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ آپ سے، مجھ سے، جو دوائی کھانے والے لوگ ہیں، جو پیشنٹس ہیں، ان سے اس کو ریکور کریں گے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ جنم لینے جا رہا ہے ان کی نااہلی کی وجہ سے، ان کی غلط بیانی کی وجہ سے. دوسرا میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب بار بار اپنے آپ کو گلوبل وارمنگ، کلائمیٹ چینج کے امبیسڈر کہتے ہیں کہ میں بڑا مقدمہ لڑتا ہوں اس کا. اب ان کے قول و فعل میں کیا تضاد ہے کہ اپنے آپ کو گلوبل وارمنگ، کلائمیٹ چینج کے امبیسڈر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری حکومت انوائرمنٹ فرینڈلی حکومت ہے. اور جو منی بجٹ کے ذریعے فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ فیصلہ یہ ہے کہ رینیوبل انرجی جو چیزیں ہیں، سولر پینل وغیرہ جو ہیں، اس کے اوپر اضافی ٹیکس لگایا گیا اور اگین تقریباً کوئی 20% اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. اب غریب آدمی مجبور ہے یا عام آدمی مجبور ہے، وہ کہتے ہیں مجھے بجلی تو آپ دے نہیں رہے، ملک کے ہر حصے میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آپ اندرون سندھ جائیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ کس کرب سے، کس تکلیف سے گزر رہے ہیں کہ گرمی میں بجلی نہیں دیتے یہ لوگ، سردی میں گیس نہیں دیتے یہ لوگ. اور یہی حال سارے پاکستان میں ان کی نااہلی کی وجہ سے ہے. تو غریب آدمی جس نے اپنی بجلی کی جھنجٹ سے نکلنے کے لیے فیصلہ کیا تھا کہ میں سولر پینل چھوٹے سے اپنے گھر پہ لگا لوں گا تاکہ گھر کا پنکھا، لائٹ وغیرہ جل سکے، جس غریب آدمی نے فیصلہ کیا تھا، چھوٹے زمیندار نے، کہ میں اپنا ٹیوب ویل پانی کے حوالے سے اس کو میں سولر پینل پر لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ بجلی تو سرکار دے نہیں رہی اور جو دے رہی ہے وہ اتنی مہنگی ہے کہ ایک عام آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو اب وہ اس کشمکش کا شکار ہے کہ وہ کیسے اس مہنگائی کا سامنا کرے گا. اور اگین سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب وہ مہنگی چیز خریدے گا تو جو کاشت وہ کر رہا ہے، جو سبزی وہ اگا رہا ہے، جو باقی چیزیں وہ کلٹیویٹ کر رہا ہے، اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، جس کا خمیازہ پوری قوم بھگتے گی. اسی طرح ہر چیز میں ان لوگوں نے عوام کا استحصال کیا ہے. آخر میں ایک بار پھر اس بات کو دہرانا چاہوں گا اور فخریہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے صوبے میں ایسے ہسپتال، ایسا ہیلتھ نیٹ ورک ہم نے اسٹیبلش کیا ہے جہاں پر پاکستان بھر سے پیشنٹس کا مفت علاج ہو رہا ہے، اچھا علاج ہو رہا ہے، چاہے وہ NICVD کی شکل میں ہو، جناح اسپتال کی شکل میں ہو، SIUT انڈس ہاسپٹل کی شکل میں ہو، NICH کی شکل میں ہو. جہاں ان کی حکومت قائم ہے وہاں پر اپنے ہیلتھ کے نظام کو ٹھیک نہیں کیا، جس کی مثال یہ کہ آج سارے صوبوں سے لوگ ہمارے صوبے میں آتے ہیں اپنا مفت علاج کرنے کے لیے دو وجوہات کی وجہ سے. ایک کہ علاج مفت ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ علاج اچھا ہوتا ہے. 60-70 لاکھ روپے کا جو ٹرانسپلانٹ اسلام آباد میں پنڈی میں ہوتا ہے، اگر وہ گمبٹ میں مفت ہو جاتا ہے، یا 20-25 لاکھ روپے کا جو کارڈیک کیئر کا خرچہ آپ کو لاہور میں کرنا پڑتا ہے، بہاولپور میں کرنا پڑتا ہے، ملتان میں کرنا پڑتا ہے، اگر وہ سکر، خیرپور، سیون میں ہو جاتا ہے تو لوگ مفت ہونے کی وجہ سے اور اچھا ہونے کی وجہ سے
ہمارے صوبے کا رخ کرتے ہیں. اور نمبر 2 یہ کہ آپ 8 سال سے اقتدار میں خیبر پختونخوا میں اور 3.5 سال سے آپ پورے پاکستان پہ براجمان ہیں. آپ اپنے انڈر چلنے والے ہسپتالوں کو ٹھیک نہیں کر پائے اور آپ نے اس کا برملا اتفاق کر لیا جب آپ نے صحت کارڈ اناؤنس کیا کہ آپ پرائیویٹ ہسپتال کا رخ کریں. یعنی کہ جو آپ کے دوست یاروں کے ہسپتال ہیں ان کو آپ پیمنٹ این سی او سی کی سفارش کے مطابق 10% شرح سے زائد والے شہروں میں 24 جنوری سے انڈور سرگرمیاں سختی کی جا